مثل الذین ينفقون اموالہم، ان کی مثال کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ الفاظ کیا ہیں کہ مثال کا جنت بربوت، مثال ایسے باغ کی ہے جو بلندی پہ بنا ہوا ہے، اور اس بلندی پر جو باغ بنا ہوا ہے اصابت، اس تک پہنچتی ہے وابل فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، اور جیسے تیز بارش وہاں تک آتی ہے، کبھی محسوس کیجئے کہ بلندی پر باغ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو اس لیے اچھا لگ رہا ہے جملہ یہ کہ اس سال عرفات میں جو ہمیں کیمپ ملا تھا وہ بلندی پر تھا۔ اس سال عرفات میں جو حج میں کیمپ ملا تھا، اتنا لطف تھا کہ پورا عرفات کا میدان دکھتا تھا اوپر خیمے سے، بلندی پر تھا۔ تو بلندی پہ انسان جب پہنچتا ہے تو کیا کیفیت ہے؟ اگر باغ بلندی پر ہو، اور باغ کو جنت کہتے ہیں، جنت بربوت، بلندی پر، کیسی بلندی پر کہ بارش تیز آتی ہے فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس کے زراعت کو دگنا کر دیتی ہے، اور اگر بارش تیز نہ ہو تب بھی اس کی منفعت دگنی ہی رہتی ہے۔ خدا کے الفاظ ایسا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا جیسے بلندی پر باغ لگا کر بارش سے زراعت کو بڑھا دینا۔ کیا مثالیں خدا نے قائم کی ہیں! یعنی اگر آپ رک رک کر اس کو آیات پہ غور کیجئے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم خرچ کرتے ہو، جو خرچ کرتے ہو، مِنْ شَيْءٍ، شے میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تمام کے تمام تمہاری طرف پورا کے پورا پلٹا دیا جاتا ہے، کچھ کمی نہیں ہوتی۔ خدا ٹیکس نہیں کاٹتا، ہاں ہمارے یہاں ٹیکس کٹتا ہے، یہاں کہ نہیں معلوم مجھے۔ اپنا پیسہ ہے، اپنا پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کو کیش کا چیک دینا ہے، کیا جی یہ پہلے 300% تھا، 200% تھا، یا یوں کہہ لیجئے کتنا پرسنٹ کا، 3% کا، 4%، یہ کیا ہے کہ ٹیکس ہے۔ اپنا پیسہ اپنی مرضی سے آپ کو دینا ہے۔ کیا اگر آپ فائلر ہیں تو پھر ٹیکس نہیں کٹے گا؟ بہت غور کیجئے گا، اگر آپ فائلر ہیں تو بینکس کہتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو ٹیکس نہیں کٹے گا۔ خدا کہتا ہے اگر آپ ولایت کی فائل رکھتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کٹے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو فائل ہے یا نہیں؟ خیر یہ تو مثال ذرا پاکستان کے بینکوں کی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے مسائل کیا، البتہ ہے مسائل کچھ ایسے کہ خدا نے اعلان کیا انفاق جو خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پر، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جانتا ہے۔ مجھے رسید چاہیے ڈونیشن کی، خدا کہتا ہے جو تم میرے نام پہ دیتے ہو، رسید نہیں، یقین رکھو رسید تو بن سکتی ہے مگر یقین بنتا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ بندوں کے مسئلے ہیں کہ اعتماد کے لیے رسید چاہیے، وہ خدا کا مسئلہ ہے کہ انسان کو خدا پہ یقین ہو تو خدا جانتا ہے آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، خدا جانتا ہے۔ انفاق، اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا معلّہ کے واقعات سے پہلے انفاق ہوا کرتا تھا، اور معصومین کی تاریخ موجود ہے۔ آئیے انفاق کی ایسی مثال جو بہت کم انفاق کے موضوع پر بیان کی جاتی ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور آپ کا زمانہ حکومت معصوم، یعنی آپ شہر کوفہ میں مقیم ہیں، اور آپ نے شہر کوفہ میں اپنے گھر سے نکل کر ایک مقام پر ایک خاتون کو ملاحظہ کیا۔ اب یہ انفاق وہ نہیں ہے کہ پیسے امام نے بانٹے ہوں، روٹی امام نے بانٹی ہو، یہ انفاق ایک اور انداز سے، ایک خاتون ہے
کہ جو اکیلے پانی بھر کر اٹھانا چاہتی ہے اور پانی کے وزن کی بنیاد پر مشق اس سے اٹھتی نہیں ہے، امام اس خاتون کے قریب آپ کے فرماتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پانی ہم اٹھا لیں، کیونکہ آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلے انکار کر دیتی، امام پھر فرماتے ہیں چونکہ آپ سے نہیں اٹھ رہا اس لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے، ہم اس کو اٹھا لیتے۔ عجیب بات ہے، وہ خاتون علی کو نہیں جانتی، کوفے میں رہتی ہے مگر مولا کو نہیں جانتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو اٹھا لیجئے۔ تو پانی کی مشق اٹھا کے امام ساتھ ساتھ چلے اور اس خاتون سے سوال کیا کہ آپ عورت ہو کر یہ گھر کے باہر کے کام خود کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ گھر کے کام تقسیم ہوئے تھے، مولائے متقیان شہزادی کونین کے مابین جب اللہ کے رسول نے معین فرمایا تھا کہ گھر کے اندر کے سارے کام سیدہ کے لیے، گھر کے باہر کے سارے کام مولائے متقیان کے لیے، تو پانی بھرنے کا کام مولا کے سمائے تھا۔ امام کا سوال کہ بتائیے آپ یہ کام خود کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جو آ کر پانی بھر کے لے جائے؟ وہ خاتون ذرا جھنجلا کے کہتی ہے میرا شوہر جنگ میں مارا گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ یتیم ہیں اور میں بیوہ ہوں، اور امیر شام حاکم شام کے خلاف جنگ تھی اور وہ ہم رکاب تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور شہید ہو گیا۔ اب وہ شہید ہو گیا ہے، گھر میں کوئی نہیں۔ امام اس سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور اس کے گھر تک پہنچے، اور جب گھر میں پہنچے تو امام نے ارشاد فرمایا اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ گھر میں کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک علامت ہوا کرتی تھی، جن گھروں میں چولہے جلتے تھے اس کا مطلب کھانا پکتا ہے، جس گھر سے دھواں اٹھتا تھا مطلب بھوکے نہیں مرتے لوگ۔ فرق کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 4 سال تک جو اہل بیت اطہار نے سوگ کی کیفیت میں زمانہ گزارا، سوگ ختم ہونے کی علامت کیا بنی تھی کہ 4 سال کے بعد ان کے گھروں سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب کہ 4 سال تک اہل بیت اطہار کے گھر والوں نے کیا کھانا نہیں کھایا تھا؟ کھایا تھا، مگر کیسے؟ کوئی اجناس لی، پانی میں بھگو دی، جب پھول کے نرم ہوئے تو کھا لیے دی۔ یعنی چولہا جلانے کا مطلب کھانا پکانا۔ اس گھر کی حالت یہ تھی کہ امام پلٹ کے واپس آئے، کچھ کھجوریں، کچھ کھانے کا سامان، کچھ آٹا، کچھ روٹی وغیرہ آپ لے کر اس گھر میں آئے اور آ کے فرمایا کہ اب یہ 2 کام ہیں، 2 کام ہیں، ایک آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ایک کھانا پکانا ہے، ان 2 کام میں سے ایک کام آپ کر لیجئے، ایک کام میں کر دیتا ہوں، بچے آپ سنبھال لیجئے، میں کھانا پکا لیتا ہوں۔ امیر المومنین جان قربان، پوری کائنات صدقے اور واری، وہاں بیٹھ کر اس کے گھر میں تندور کو روشن کر رہے ہیں، اور جب گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو پڑوس کی خاتون کو حیرت ہوئی کہ لگتا ہے کہ آج اس گھر میں کہیں سے کھانا آ گیا ہے، چلو دیکھ کر تو آئیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خاتون ملاقات کے لیے آ گئی، پڑوس کی خاتون پوچھتی ہے اس خاتون سے بھائی کیا آج خیریت تو ہے، تمہارے گھر میں چولہا روشن ہو رہا ہے، کہیں سے کھانا وانا آیا؟ وہ کہتی ایک مرد خدا، ایک نیک آدمی ہے، پہلے میں پانی بھر کے لا رہی تھی تو مجھے مجبور کیا کہ پانی میں اٹھا لیتا ہوں، وہ پانی اٹھائی گھر تک لے کر آیا، پھر کچھ سامان لایا اور پھر کہتا ہے مجھ سے کہ تم بچے سنبھالو، میں کھانا پکا لیتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا دیکھوں صحیح وہ اتنا شریف مرد کون ہے، اتنا نیک انسان کون ہے؟ اب جو بہت غور سے دیکھا
وہ خاتون جانتی تھی مولا کو. تو اس خاتون سے کہتی ہے وائے ہو تجھ پر، تو کس سے کام لے رہی؟ جانتی ہے کون ہے یہ؟ کیا نہیں تو کوئی نیک مرد ہے، شریف انسان ہے. کہ یہ اس وقت ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ نے انفاق کیا کیا؟ اپنا وقت یتیموں کی کفالت، بیوہ کی خبر گیری، یا کچھ کلو آٹا، کھجوریں اور شہد؟ کیا انفاق کیا؟ سب کچھ انفاق کیا. اللہ اکبر. گھر تک کھانا پہنچانا، دہلیز تک کھانا پہنچانا. یا وہ مثال جو بہت مرتبہ آپ نے سنی، ایک بار اور سن لیجیے. دو طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک وہ وقت ہے جب کہ ظہر کے وقت سے پہلے امام فرماتے ہیں بنت رسول سے کچھ کھانے کے لیے اگر ہو تو آپ لے آئیے، اور شہزادی فرماتی ہیں جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، اس پروردگار کی قسم ہے کہ 2 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کوئی سامان موجود نہیں. یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کچھ پیغام کو آگے پہنچانا ہے کہ انفاق میں اور آپ کرتے ہیں تو بڑا انفاق ہوتا ہے. بڑا ہم نے اور آپ نے کوئی بڑا نیک کام کر دیا کہ اگر کچھ پیسے موجود تھے ان میں سے ایک پرانا سا نوٹ نکالا، ہوتا ہے نئے نوٹ اپنے لیے اور پرانے اللہ کے لیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.